غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے۔ علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے۔ اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل لیتا نا سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی، یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گچی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نہ قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ،
فقہی مسائل کے لیے ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں. نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں. ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے. یہ عبرت کی باتیں. آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل. هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں. دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو. اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے. اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے. ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا. نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا. اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے، اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے.
اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے. یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث مغلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک وہ تابعی نہیں تھے، امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا. گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، رمضان میں تم کھا سکتے ہو کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا، رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے. اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے، وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی، وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا، ترجمہ تو اردو میں ہوگا، تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا، ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہیں، 4 حروف ہیں، ای وی ای این، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق، قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے، قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں. تو
سندس میں ایسا نہیں ہے, سندس باریکی آ رہی, تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے, مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے, اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا, مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا. کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا, اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی, سمٹ کے کرے گی, کیونکہ وہ عورت ہے, وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی, وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی, وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں. تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی, حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو, خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے, تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو. تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا, تم آہستہ کیوں کر رہی ہو, تم بھی دوڑو. ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے, اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے. تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں, گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں, گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا, تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے. پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی ٹرین کی, دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی, اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں. وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا, بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا آدمی, تو مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے, لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا, ان سے ریکویسٹ کرنا, پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا, اتنی سکون ملتا تھا, لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون کی جو اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات تھی جو بھی میں یہاں سے میں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی, لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا, اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے, تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نازل, تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ جن سوالات کی تیاری ضروری ہے, عوام کی توجہ ان سوالات کی تیاری کی طرف نہیں ہے, اور ان علماء سے عوام محبت بھی نہیں کرتی. عوام کو بھی مزہ آتا ہے چسکے لینے میں
جب تک ایک دوسرے پہ مولوی حضرات کیچڑ نہ اچھالیں، طنز نہ کریں، مناظرے بازی، چیلنج بازی، وہ اس کو پچھاڑ دیا، اس نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ تو ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے سوال ہوگا توحید کے بارے میں، اور توحید کا وہ مفہوم جو قرآن نے بیان کیا۔ ایک اپنی گڑی ہوئی توحیدیں بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ بزرگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں توحید، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، کسی بزرگ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو کیوں مانتا ہے تو؟ ہے بھائی، اپنے باپ کو کیوں مانتا ہے؟ بعض لوگ بزرگوں سے محبت کا اظہار ان کے ہاتھ چومنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کسی سے عقیدت محبت میں ہاتھ چوم لینا شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں، یہ چوما چاٹی جو اس طرح کی بزرگوں کی ہوتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اول تو کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے، لوگ خام خواہ میں عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے، لیکن اگر کوئی فرط محبت میں اپنے کسی بزرگ کے کبھی ہاتھ چوم لے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربوں میں رواج ہے نا، جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کا ماتھا چومتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ یہ جیسے ماتھا چومنے سے مشرک نہیں بن جاتا، ایسے ہاتھ چومنے سے بھی مشرک نہیں بن جاتا، اس کو بھی شرک ہے۔ یہ بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے۔ میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا، یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ تو کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ میں نے کہا جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی۔ حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا، کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے۔ تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے۔ ہاں، ذریعے پر بات ہو سکتی ہے، ذریعے پر بات ہو سکتی ہے۔ تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں، جائز سمجھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں۔ عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں، بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا، لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس پہ قرآن کی آیت ہے، تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا۔ البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ، ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ۔ بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے۔ ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے۔ وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی، بیعت ہوئی، وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا، مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے، لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی، کہہ رہی مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے گھن آتی۔ بات آ رہی؟ ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کہیں جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا، یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے۔ تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا، جائز ہونے ایک الگ چیز ہے، مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے ہیں۔ انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا، کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا، اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا، اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام، ساری زندگی اسی میں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی بیمار ہوں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں۔ ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں، وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے، کون سا پیس ہے، یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے۔ اللہ نظر سے بچائے، بس اتنا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، دم کر لیتے ہیں۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں، آپ ایسا کریں، آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، یہ کچھ کر دیں گے۔ میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں، جن چڑیل بھوت سے، جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا، اس سے تو ڈرو۔ شیر سے ڈر لو، گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے، لات نہ مار دے۔ کتے سے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے، اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے۔ ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ، انسان ہے ہم، کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں۔ اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے، قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنٹر ہو، تھوڑا سا ڈر لگے گا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں کبھی عامل سے، چاہے دیوبندی ہو چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو،
چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں, چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں. اپن نہیں مانتا بھائی, ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے کرنا پڑے گا ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے. میرے پاس تو دلیل بھی ہے, کہیں یہ نہ سمجھے. کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو ماتا ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ, کمبخت اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ, نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی, میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہے, تو شرم نہیں آئی. تو چوہا کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بعد میں اور جان پڑ جاتی. تو اس لیے عاملوں سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یہ نہ بتایا کرے وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس تو حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم جاتے ہیں. مجھے یہ بھی کہتے ہیں حضرت آپ کے استاذ فلاں کے پاس جاتے ہیں. میں نہیں مانتا. میں اپنے استاذوں کو مانتا ہوں, مگر وہ جن کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں خدا کی قسم نہیں مانتا ان کو. اب آپ مجھے اس میں جذباتی سمجھیں یا بیوقوف سمجھیں یا متشدد سمجھیں, جو مرضی سمجھیں, اگر آپ کو عبرت نہیں ہوتی تو جائیں آپ پھر علاج کرائیں. زندگی اگر آپ کی تباہ نہ ہوئی اور تعویذ گنڈوں پلیتوں میں ساری زندگی نہ گزری تو میرا نام بدل دینا آپ. جو ایک دفعہ ان پلیتوں کے پاس چلا گیا نا, روحانی ٹوٹکوں اور فضول لوگوں کے پاس, پوری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے. جن چڑیل بھوت کا علاج گھر میں کر لو, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس پھونک لگا کے, یا کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس, بزرگ کے پاس, جو بھی ہے جو یہ کام کرتے نہیں ہیں ان کے پاس لے جاؤ. بولو حضرت آپ نیک آدمی, آپ کی پھونک میں اللہ نے دم رکھا ہوگا, تو اس سے پھونک لگوا لو, یہ ٹھیک ہے. اتنا میں مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو عجیب نظر اتار رہے ہیں, وہ تسبیح کو یوں ٹک 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 کر کے نظر اتار رہا ہے. تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ جس میں نظر لگی ہے؟ اور ہر ایک پر 99% لوگوں پہ نظر لگ رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ نظر لگتی ہے, برحق ہے, مگر اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ 99% لوگ نظر کی وجہ سے کھانس رہے ہیں. بھائی سردیاں ہیں تو کھانسی تو ہوگی نا. ایک خاتون کا لائیں ایک اپنے چھوٹے بچے کو لے کے, یہ بیمار ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, فلانے پلیتے اور پتہ نہیں کیا, اور مفتی صاحب آپ دم کریں. میں نے کہا دم تو ہم کر دیتے ہیں, وہ تو سنت عمل ہے, لیکن یہ بچہ بیمار کیوں ہے؟ ان سے میں نے پوچھا یہ ماں کی فیڈ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا؟ انہوں نے کہا نہیں, ڈبے پہ چل رہا ہے یہ. میں نے کہا جتنے پلیتے لگا لو, یہ بچہ صحت مند نہیں ہو سکتا. اللہ نے ڈبے نہیں پیدا کیے, بچے کے پیدا ہوتے ہی کیا مارکیٹ میں ایک دم ڈبے آ جاتے ہیں؟ بھائی اگر بچے کے لیے ڈبے کا دودھ اچھا ہوتا جو ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے, تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا آسمان سے آپ کے گھروں میں 2-3 ڈبے اترتے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس کی کیا چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے. تو ماں کا دودھ ضروری تھا تو اللہ نے وہ پیدا کر دیا, ڈبہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے نہ ڈبہ پیدا کیا نہ ڈبے کے اندر دودھ پیدا کیا. یہ ڈاکٹروں کی تقریریں ہمارے سامنے, یہ فالتو قسم کی تقریریں. ڈاکٹروں کو میں مانتا ہوں, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں, لیکن ایک تو ہر ڈاکٹر کی ہر فیلڈ میں ریسرچ نہیں ہوتی, دوسرا فطرت سے جو ڈاکٹر آپ کو لڑوا رہا ہے نا اس کی بات کبھی نہ مانو. ایک زمانے تھا ڈاکٹروں نے ڈبے کے دودھ کے فضائل پر زمین اور آسمان کے انبار لگا دیے تھے, بعد میں تجربے سے ثابت ہوا کہ غلط ہے یہ.
بھائی جو اللہ کی تخلیق ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. جس خدا نے پیدا کیا وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے, اس کا مطلب وہ جو آسمان پہ خدا بیٹھا ہوا ہے وہ غلط کر رہا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے. تو مائیں آج کل بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, پھر وہ دم درود تعویذ گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ کہنے لگی بچہ دودھ پیتا ہی نہیں. میں نے کہا اس کا کچھ علاج کراؤ, ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کیوں نہیں پی رہا, ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا. تو ماں کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے بعض دفعہ. جب عورت کا مزاج کڑوا ہو نا اس کی کڑواہٹ دودھ میں بھی آتی ہے. حقیقت ہے یہ. ماں کے دودھ کو اللہ نے عجیب چیز بنایا ہے, ایسا لنک اللہ نے رکھا ہے. دیکھو بچہ روتا ہے, بھوک لگتی ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود بڑھ جاتا ہے. بچہ جتنا وزنی ہوتا ہے نا, جتنے پاؤنڈ کا ہوگا اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. ڈبے کو یہ پتا ہے کہ کتنا پیدا ہونا ہے, کتنا نہیں ہونا. اور بچے میں جس وٹامن کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. تو اللہ ہے بھائی, اللہ پہلے اللہ ہے, باقی چیزیں بعد میں. تو جلدی سے بات کو نمٹاؤں میں. کہاں بات چل رہی تھی ہے نہیں, یہ جو یہاں ڈبے پر بات آئی ایگزام سے بعد جو بات آگے چل رہی تھی. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے کیا ہوگا, توحید کا. اللہ کو مانتے ہو, اور توحید حقیقی توحید, وہ نہیں کہ جو بھی توحید کے نام پہ پھر قواریت پھیلا دیں. تو میں یہ کر رہا تھا یہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں اللہ کے بندو نہ پڑا کرو. اللہ سے دعائیں مانگو, دعائیں مانگنا سیکھو. جب کوئی پریشانی ہو, مشکل ہو, تو اس کے اسباب بھی دیکھو کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے, اس کے اسباب دور کرو. ہماری اپنی حماقتیں ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہوتی. اب آپ بیمار رہ رہے ہیں تو آپ کی جب صبح شام پراٹھے کھاؤ گے تو بیمار تو ہو گئے. بیمار نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے کہ اتنے پراٹھے کھا گئے بھی بیمار نہیں ہو رہا میں. حقیقت ہے نا. جس قسم کی خوراکیں ہیں, ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہے, پھر کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں گھر میں پریشانیاں ہی چلی آ رہی ہیں. احتیاط بالکل بھی نہیں ہے کسی چیز میں, بالکل بھی محتاط نہیں ہے. احتیاط والا پہلو تو اختیار کرتے ہی نہیں ہے. نکاح میں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے عورت کی, اخلاق خاندان دیکھا ہی نہیں جاتا. پھر بھی جب چترول لگاتی ہے بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میرا تو سارا گھر کا سیٹ اپ ہی خراب چل رہا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے جو چیز دیکھی تھی ناک نقش وہ مل گئے آپ کو, اخلاق تو دیکھے ہی نہیں آپ نے. خوبصورتی جو ہے نا یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, اور عورت کے اخلاق یہ گھر کو جنت بناتے ہیں. اس لیے نبی نے فرمایا, یہ نہیں نبی نے کہا کہ خوبصورت عورت سے نکاح نہیں کرو, فرمایا نہیں, ترجیح کس کو دو, خوش اخلاق اور دیندار کو. اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, خوبصورت نہیں ہے آپ کے پاس دو آپشن ہے, ایک اخلاق اچھے ہیں اور ایک کی صرف حسن و جمال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کس کو ترجیح دو, کیونکہ آگے پوری نسل ہے بھائی, بچے پیدا ہوں گے, کل آپ گھر کے سربراہ بنو گے, وہ تو سارے بچوں کو باغی بنا دے گی آپ کا. تو اسباب کامیابی کے اختیار کرنا اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا, دعا کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور پھر وہ استخارہ کا تو میں کرتا رہتا ہوں حساب, ابھی میں نہیں چھیڑوں گا استخارے کا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں, جن سوالات کا جواب دینا ہے, آج پبلک ان سوالات کی تیاری, وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا, فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. تو ضروری چیز ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں خاموش رہو, کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو والتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا, حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی, نماز. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا, تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی,
تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی, وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار؟ لازمی اختلاف کرتے, اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد وہاد بعد میں ہوگا, پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو, آگے چلو, چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی ہے, اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا, جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی, نہیں پتہ ہی کوئی نہیں, والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے, ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں, خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے, خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے, بد اخلاق ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچ کے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا, وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے, مولوی ایسے. میں نے کہا ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ. پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے, میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں, کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو اس میں, کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ بھی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی. تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا, اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. یہ قرآن حدیث ہر فرقے میں ہوتے ہیں. میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں, ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے. سب سے پہلے میرے کام ہو, سب سے پہلے پیٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پیٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پیٹرول پمپ پہ, کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ, تو ایسے بھی ہے. لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پیٹرول پمپ کی لائن میں, بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے. لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا ہے, ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے, اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے, باپ. اور عورت کا کیا ہے, شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے
اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا, اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑپتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون؟ تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا, ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں, اب ذمہ داری ختم, پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے بھائی؟ شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں, مسلمان شوہر, ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی, یورپ میں جا کے دیکھو, وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں, خوش اخلاق ہیں, ہر بات تھینک یو سے شروع کرتے ہیں, تھینک یو پہ. جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف, آخر میں 11 دفعہ, تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے, درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ, اور آخر میں پھر کیا کہے گا؟ تھینک یو کہہ کے. جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے, اتنے اچھے اخلاق. بھائی تھینک یو, اب آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ سگنیچر کر دیں یہاں پہ, آپ مستعفی ہو جائیں, آپ اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے, دھمکی سے شروع کریں گے بات, پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں, بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں, لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہے. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا, اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں, آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں, سارے تو نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا, کس کی ذمہ داری شروع؟ شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو, اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے, میں رکھو اس کو, اب یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو بھی کھلاؤں گا, اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کریں. کہہ رہی یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے, دھاڑ کیوں رہا ہے؟ جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا, اس کی برداشت کر لو بیچارے کی. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا؟ ابدأ بمن تعول, فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری, تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, اس کا کہاں سوال ہوگا؟ قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں, بڑے اچھے تھے, بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی تو اتنی تنخواہ بچا کے کہاں رکھتا تھا, یہ بتا, خرچ کیوں نہیں کیا تو نے, ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر, اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے, اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا, کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا, آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا, لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی, بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک انسان کے قدم, انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے, قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا, ہے بھائی؟ پٹاخوں میں, شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا, نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا, میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا, حلال کمایا, یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, ہم غلام ہیں اپنے آپ کو, ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا, قبر میں اتار کے چلا جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا. تو وہ شاعر نے کہا نا, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں, آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے, کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا. آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے, اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی. اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے. باتیں ہی چل رہی ہیں, عمل سے ہم سب کیا ہیں, خالی ہیں. تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے. اللہ تعالی ہم سب